عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے جی؟ تو کنہوں نے پڑھنا ہے؟ اچھا جی ہو گیا تھا سورۃ التغابن تحریم، سورۃ التحریم ہے نا جی آج، سورۃ التحریم۔ جی استاد جی کل سورۃ طلاق پڑھی تھی۔ سورۃ التحریم پڑھنی ہے آج۔ کس کی ہے آج باری؟ بتاتے نہیں۔ استاد جی سب ایک ایک سورت پڑھ چکے ہیں، سب نے ایک ایک سورت پڑھ لی۔ چلیں، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحریم جو ہے، پیچھے بھی بات چل رہی تھی طلاق کی نا، سورۃ الطلاق تھی، ٹھیک ہے۔ اور سورہ تحریم میں بھی جو بنیادی مضامین ہیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان کا جو آپس کا تعلق ہے وہ اعتدال والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی محبت بھی ایک معقول طریقے سے ہونی چاہیے، وہ محبت ہو جو دین کے اور شریعت کے اصولوں اور تقاضوں کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور محبت میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے انحراف ہو جائے۔ تو یہاں پہ یعنی سورۃ تحریم کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں، اس میں اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یا اب یوں سمجھ لیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنی بعض ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آپ آئندہ شہد نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عصر کی نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس چکر لگاتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یعنی جو آپ کا معمول تھا، ایک دفعہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد پیا، اور جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ سے مغافیر کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک جڑی بوٹی ہے جس پہ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ انہوں نے نا پہلے سے ہی آپس میں مشورہ کیا تھا، ظاہر ہے وہ آپس میں سوتنے تھی نا جی، تو انسان ہے سارے، تو ایک طرح کی ایک طبی چیز تو ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مغافیر ایک گھاس ہے جس میں بدبو سی ہوتی ہے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے، تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے یہ جو مغافیر کی بو کیسے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شبہ ہوا کہ میں نے جو شہد پیا ہے شاید اس شہد کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر بدبو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ ناگوار تھی، ناپسند تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنیاد پہ قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس پر یہ جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی، وہ ویسے ہی انہوں نے ایک طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا ایک یعنی سوتنوں والی ایک چپلش سی ہوتی ہے، ایسی چپلش تو نہیں تھی والیاذ باللہ کہ وہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتی ہوں، لیکن بس یہ ایک طبی چیز ہوتی ہے، غیرت جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
ایک اور واقعہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ کی باری میں رضی اللہ تعالیٰ کی باری میں ایک دوسری زوجہ نے کچھ کھانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے پیالے کو ہاتھ مارا اور پیالہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس پیالے کا تاوان ہو. تو یہ ظاہر ہے شوہر نبی ہو تو پھر بیویوں کو سوتنوں کو آپس میں ضد تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک طرح کی ان کی غیرت ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہ کرو. دوسرا یہاں پہ آگے یہ اگلی جو آیات ہیں دوسری نمبر آیت اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی قسم کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. تو اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا یہ قسم ہے. ہمارے ہاں جو خواتین ہیں جی اکثر جاتی ہیں, کوئی اس کو کہتا ہے کہ کھاؤ, وہ کہتے نہیں جی اب میں نے حرام کر دیا جی, اپنے اوپر کیا کر دیا, حرام کر دیا, پھر کھا بھی لیتی ہیں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں پنجاب کا کیا کلچر ہے, ہمارے ہاں تو یہ چیزیں میں نے بہت نوٹ کی ہیں کہ وہ خواتین جب کسی کے پاس مہمان آتی ہیں تو ان کو کوئی چیز کھانے پینے کا کہتے ہیں, اگلا میزبان کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں حرام ہے جی, حرام ہے, میں نہیں کھاؤں گی. اور پھر جب آتے تو کھا بھی لیتی ہیں. تو ظاہر ہے اب یہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ کیا ہے, قسم ہے. اور اس کی توڑنے کی وجہ سے قسم کا جو کفارہ ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, زیادہ نہیں. تو آپ میں سے کوئی ترجمہ کرنا چاہیں تو شروع کر لیں, بسم اللہ کر لیں, پھر بعد میں کر لوں گا. 12 آیتیں ہیں تو 2 دفعہ ہو جائیں گی. جی استاد جی کوئی بھی نہیں کلاس میں میرے علاوہ؟ نہیں میں ہوں استاد جی, میں کرتی ہوں. صدف پڑھیں گی پھر استاد جی. جی بسم اللہ. جی سورہ تحریم ہے نا, میں نے کہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی, اے نبی, لما کیوں, تحرم تم نے حرام کر دیا, ما احل اللہ جو حلال کیا تھا اللہ نے, لگا تمہارے لیے, تب تغی آپ نے خواہش کی, مردات ازواج کا, اپنی ازواج کی مرضی کی, واللہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ بے شک فرض کر دیا ہے اللہ نے, لکم آپ سب تم سب کے لیے, تحل جو معاملہ تھا, یہ جو معاملہ تھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے تمام مذہب کے پاس. تو جب حضرت زینب کے پاس گئے تو ان کے پاس شہد تھا, انہوں نے آپ کو شہد دیا, آپ نے شہد تناول فرمایا, پیا یا کھایا جو بھی آپ کہہ دیں. تو ٹائم زیادہ لگ گیا. اب ظاہر ہے دوسری انتظار میں تھی, ان کو رشک آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پھر حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کہیں گے. ٹھیک ہے نا, باقی بات میں آپ سے بتا دی. جی اچھا استاد جی, ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں آخر میں پوچھتی ہوں. کچھ بسم نہ اللہ بھی الرحمن الرحیم. تحقیق فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے, تحل تمہاری قسموں کا کھولنا, یعنی قسموں کو جو قسم اٹھا لیا اس کو کھول دینا, توڑ دینا. اور اللہ, واللہ مولاکم, اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا, وَهُوَ العلیم الحکیم, اور وہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, اور جب چھپایا نبی نے, اور الی بعض ازواجہ, اپنی بعض بیویوں سے, حدیثاً ایک بات کو, فلما جب نبأت بھی, میں نے خبر کر دی, اس نبأت بھی, اس نے خبر دی اس کی, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ, اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے, علیہ اس پر, عرفہ اس نے بتا دیا. جی یہ بات اصل میں یہ ہے نا کہ جب آپ علیہ السلام نے قسم کھائی نا, تو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا خاموشی سے کہ میں نے قسم کھائی ہے اور شہد نہ پینے کی. لیکن تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی, کیونکہ حضرت زینب کو پتہ چلے گا تو پھر ان کا دل ٹوٹے گا. بات سمجھ آ گئی نا جی. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے
راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی، ان کو بھی علم ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، خواتین جو ہے وہ تو راز پھر نہیں رکھتی نا، وہ دوسرے کو بتا دیتی، کہتے بھی کسی کو بتانا نہیں، یہ ہوا ہے، دوسری تیسری کو، تیسری چوتھی لیکن کو استاد بات۔ جی یہ اب میں نے پڑھا تھا جیسے ان کی امہات المومنین میں جیسے دو وہ بنی ہوئی تھی، یعنی کچھ کی فرینڈ شپ ایک طرف تھی اور کچھ کی فرینڈ شپ ایک طرف، یعنی اس طرح ایسا تھا۔ ظاہر ہے نا، وہ تو ایک طبی چیز ہے نا جی، جب کسی کا مزاج کسی سے ملتا ہے، کسی کا کسی سے ملتا ہے، جہاں پہ 8-10 لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر بندہ اپنے مزاج والے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ کلاس پڑھتے ہیں آپ لوگ، تو آپ میں بھی کوئی کس کی طرف مائل ہوگا، کوئی کس کی طرف، یہ تو ایک طبی چیز ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی چھمپی کی بات ہاں نہیں ہے ہاں جی۔ جی، نہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کئی دفعہ نا لرننگ والی بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ کسی کو، لیکن جب یہ بات بتانے لگتے ہیں تو وہ اگلا کہتے ہیں کہ بھی آپ مطلب عزت نہیں کر رہے آپ ان کی، مطلب ہم بتا کس لیے رہے ہوتے ہیں کہ بھی خواتین ہیں ایسا ہو جاتا ہے، تم لوگ اس کو ایسے برداشت کر لو، ان میں بھی ہو گیا تھا فلانا یہ وہ، لیکن وہ اس کو نا جیسے الزامی ایک انداز میں لے آتے ہیں کہ بھئی تم لوگ عزت نہیں کر رہے ہو امہات المومنین، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کی؟ اور یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تو مثل میں لوگوں کی جہالت ہے۔ اب آج کل سے ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے، پہلے کسی طالب علم کے ذمہ لگایا تھا مفتی صاحب نے، وہ کسی مولوی صاحب نے بیان کیا ہے مسجد میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ آپ علیہ السلام پہ تھوکا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ انہوں نے اسی کو اس پہ گستاخی کا پرچہ کر دیا ہے، اس کو اندر کر دیا بیچارے کو۔ اب یہ اس طرح لوگوں کا جو یہ مزاج ہے ہمارے، بہت غلط مزاج ہے، بعض اوقات بندہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ جو خاص لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بھی جب درس دیتے ہیں پہ چیزوں کو بہت زیادہ ہر بندے کے سامنے اس طرح کھول کے نہ بیان کریں، فتنے کا دور ہے، بعض اوقات لوگ صحیح چیز کو غلط چیز کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا نا، جنید جمشید کا ایک بیان تھا، جملے جمشید تو بہت برا پھنسا تھا بیچارہ، تو اس نے تو ایک مطلب ایک طریقے سے بات کی جو اس کو سمجھ میں آئی تھی، تو یہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت غلط، لوگ جو ہے نا اس کو آج کل ہمارے ہاں تو بہت بڑا المیہ ہے، کسی پہ گستاخی کا لگا دو بس پھر مار دو اس کو، یہ بہت زیادہ جو ہے افسوس کی بات۔ افسوسناک بات ہے، اور اس سے پھر امیج اچھالتے بہت ہیں لوگ پھر اس کو، اور انٹرنیشنلی اتنا اچھال دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی آپ جی اس کا ڈیفینسو نقصان، پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھی آئندہ کوئی کسی کے اوپر گستاخی کا الزام لگائے گا تو اس کو بھی پکڑیں، تو اب یہ مطلب ٹھیک ہے، کہنے میں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر اس کو جو مخالف لوگ ہیں وہ غلط سمت کی طرف لے کے جائیں گے نا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ قانونی اس طرح ہے، دیکھا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اب وہ تو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، پھر بندے لوگ اس میں سے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو جہلا، ہمارے ہاں جہلا کا طبقہ ہے نا جی، یہ بڑا پھر نقصان دیکھیے پھر جس طرح وہ حضرت صفیہ کا اور بی بی عائشہ کا، پھر وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہودی کی بیٹی یا کچھ اس طرح سے وہ ہوتا تھا، تو کئی دفعہ آپس میں ہوتی، تو میں نے ایک پڑھا تھا، یہ صحیح ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ تم اس کو خود جواب دو، مطلب تو اس سے ہم نارملی یہ لیتے ہیں کہ کئی دفعہ خواتین کے درمیان جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں مرد نہ انوالو ہوں تو ہاں خواتین ہاں خود مینج کر صحیح ہے، لیتی صحیح ہیں، مطلب یہ کہ ہر کوئی ہے۔ تھوڑی لڑائی کرتا، کوئی سمجھدار بھی تو ہوتی ہیں عورتیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو واقعہ بیان کیا ہے نا جی، حالانکہ انبیاء تو معصوم ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے جو خطا کروائی ہے، تو اس کے پیچھے کیا بات ملحوظ ہے، یہی بتانا چاہتے ہیں نا، انسان کے اندر جو بشریت کا تقاضا ہے، اس لیے تو حدیث میں آئے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون ہے نا، انبیاء کو نکال دیں باقی تو سارے خطا کار ہیں، ٹھیک ہے نا، خیر الخطائین التوابون ہے، یہ حدیثیں کدھر جائیں گی پھر؟ یہ تو اصل میں ہم یعنی کسی کی شخصیت ایسی ہے، فرشتے تو ہیں نہیں نا، اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، ہمارے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں، ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، ظاہر ہے پھر کسی وقت انسان پہ کوئی غلبہ ہوتا ہے، کوئی کسی وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ السلام نے بعض مواقع پر بد دعا فرمائی ہے، اب عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات کسی کے سامنے نہیں کر سکتے آپ، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس طرح کی جو جی چیزیں ہیں، بعض لوگ اس کو اور غلط سمجھ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے ایک ناتھوان کو سنا، بڑا عجیب کو لگا ہوا تھا مجھے، تو بڑا اس پہ افسوس بھی ہوا، غصہ بھی مجھے آیا، میں نے پھر 2-4 لوگوں کے سامنے اظہار بھی کیا، تو وہ آپ کو یہ واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ جو عتیبہ اور عتبہ بن نبی معیط، ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ لا کے اس کے کون ڈالے گا؟ تو وہ آپ نے صلاۃ والسلام پہ انہوں نے اوجڑی لا کے ڈال دی. حضرت عبداللہ ابن اونٹ کی اوجڑی تو بہت بھاری ہوتی ہے، پھر سجدے میں آپ علیہ صلاۃ والسلام تھے تو آپ کو بہت زیادہ اذیت ملی اس سے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کے حضرت فاطمہ کو بلایا، یعنی اتنے بے بس ہو گئے تھے وہ. تو حضرت فاطمہ بھی چھوٹی بچی تھی، لیکن وہ آ کے انہوں نے کھینچا تو ہٹ گیا. اس موقع پہ آپ نے بدعا فرمائی، نام لیے. جی اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ یہ مردار پڑے تھے جو قلیبی بدر کے اندر، جو بدر کے اندر کنویں تھے. تو اس موقع پہ آپ نے بدعا فرمائی. لیکن وہ جو ناتھان صاحب تھے وہ اسی واقعے کو کوٹ کر کے ہی کہہ رہے تھے کہ اس موقع پہ بھی آپ نے دعا دی، حالانکہ بالکل حدیث کے خلاف بات کر رہا تھا وہ. تو یہ جو ہمارے یہاں اصل میں جو جاہل طبقہ ہے، جو ہے وہ آگے اوپر آ رہا ہے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے جہالت ہی پھیلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو علماء سے لوگ کٹتے ہیں. اور پھر آپ کو صحیح بات جو ہے، کیونکہ ہماری طبیعت اور ہے ایک انسانی طبیعت، اگر ہم ان کو اتنا اوپر کر دیں گے تو ہم فالو کیسے کر سکیں گے؟ یعنی ایسے ان ہی کو ہے ہم یہ بالکل ہی تو اللہ پھر تعالیٰ. آپ سیکھو گے کیسے؟ تو وہ ان کی جو پرسنل گھریلو لائف ہے اس میں تو یہ چیزیں اتنی ہے کہ جس میں خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ مردوں کو انوالو کیے بغیر وہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو وہ خواہ نا کچھ چیزیں غلط لے لی جاتی ہیں. ایک دو دن پہلے بھی میں نے یہی بات کی کہ جو سزاؤں کا نظام ہے، صحابہ کرام کے دور میں زنا کی سزا بھی جاری ہوئی ہے، چوری کی سزا بھی جاری. وہ مسلمان ہی تھے نا، صحابہ ہی تھے نا، اور کون تھے وہ؟ تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کوئی چوریاں کرتے تھے ریاض باللہ، یا وہ اس طرح تھے لوگ تھے. وہ تو اللہ نے ایک ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی دیکھیں اگر یہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے. اگر ویسا نہ ہوتا تو ہمارے پاس یہ احکامات کیسے آتے، کہاں سے آتے، ہمیں طریقہ کیسے آتا کہ اگر سزا دینی تو کس طریقے سے دیں گے، آپ نے کس طرح سزا دی. تو سزا کے لیے تو جرم ضروری ہے. تو یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، قدرتی اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو اس کو ایک عمومی چیز بنا دینا اور ایک غلطی کی وجہ سے اس کو یہ سمجھنا کہ بس وہ کہیں جا کے وہ بن گئے، ہم نے ان کی گستاخی کر دی یا ہین کر دی، یہ غلط روش ہے. استاد جی یہ جو نعت خوانی وغیرہ ہیں یہ صحیح ہے؟ مطلب جو 3-4 گھنٹے کے یہ میلاد ہوتے ہیں، اور پھر وہ جس اتنے پیسے وغیرہ جو کرتے ہیں یہ سب تو ترین کام ہے، کھانے پینے کا چکر ہے، اور کیا ہے. خواتین بھی گھروں میں جا کے خوش ہوتی ہیں کہ چلو بھئی گیدرنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، موقع ایونٹ مل جاتا ہے. ظاہر ہے خوش ہوتا ہے انسان، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مرد بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ مردوں کے ہاں بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں. تو جی دین نہیں ہے نا جی، بات دین اس چیز کا تو نام نہیں ہے نا. اگر اس چیز کا نام ہوتا تو صحابہ یہ کام کرتے نا، نعتیں پڑھتے رہتے اور کچھ بھی نہ کرتے. نعتوں کے نام پہ وہ ناچتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، نام دین کا ہے اور کام سارے غلط ہیں. اس معاملے میں جو دین کے معاملے میں سب سے جو اصول ہے نا وہ ہے صحابہ کی زندگی. بس ٹھیک ہے نا، صحابہ کی زندگی اس کو ہمیں استاد سامنے. جی لگتا ہے جس چیز کی پرسنٹیج کم ہونی چاہیے تھی نا وہ بڑھ گئی ہے. جیسے ایک حسان بن ثابت ہی تھے نا جو نعت خواں تھے، باقی تو سارے اپنے اپنے کام میں ایکسپرٹ تھے بھی. کوئی جہاد میں ہے تو کوئی عالم ہے، تو کوئی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو دوسری لینگویج سکھائی جا رہی ہے، مطلب اس طرح. تو جس کی پرسنٹیج کم ہونی چاہیے شاید وہ آسان کام ہے، اس پہ زیادہ ایک دم سے آگے ہیں، تو جو تھوڑا ذرا اوکھا کام ہے. نعت خوانی کا جو اصل میں کنسپٹ ہے نا، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عرب کا دور ہے نا جی، وہ ہے شعر و شاعری کا دور. نعت خوانی نہ کہیں اس کو، شعر و شاعری کا دور ہے. اور شعر و شاعری ایک طرح سے ایک ہتھیار تھا. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے یہاں میڈیا کا غلبہ ہے نا آج کل، تو جی اس طرح سمجھ لیں کہ وہ شعر و شاعری سے وہ ان کا پورا نظام چلتا تھا. وہ ایک شعر و شاعری ایک ٹرینڈ ہوتا تھا، لوگ اسی کو فالو کر رہے ہوتے تھے. بات یاد ہوتی تھی. آپ علیہ السلام نے جب وہ حضرت حسان کو کہا تو حضرت حسان آپ کی تعریف کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ تیروں سے زیادہ مؤثر ہے. آپ نے خود صحیح وہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ کفار کا مقابلہ ہوتا تھا. وہی جو کرتے تھے آپ ان سے تعریف کرواتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں تھا کہ نہیں، بس کچھ نعتیں بہت اچھی ہوتی ہیں جن میں شرک نہیں ہوتا، افیکٹو بھی ہوتی ہیں، مؤثر بھی ہوتی ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے سن کے. لیکن نہیں، ظاہر انسان کی مزاج میں طبیعت میں یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ اس کا ایک پورشن ہے نا، وہ پورا نہیں ہے. وہ 1% یا 2% ہے، وہ 100% نہیں ہے. صحیح کہہ رہے. اچھا، تو یہ پڑھوں آگے؟ جی پڑھیں جی، بسم اللہ کریں.
وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ فلما تو جب یہ ہو گیا تھا، نبأت بھی اس نے خبر دی اس کی، وَأَظْهَرَ اللہ اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، علیہ اس پر، عرفا اس نے پہچان کرا دی، بعضہ یا بتا دیا اس کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ اور اعراض برتا، بعض سے، فلما پس جب نبأہا اس کی خبر دے دی، بھی اس کے ساتھ اس بات کے ساتھ، قالت وہ بولی، من انبأکا کس نے خبر دی آپ کو، ہاذا اس کی، قالا انہوں نے کہا، نبأنی مجھے خبر دی، العلیم علم والے نے، الخبیر اور خبر والے نے، ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرتی ہو، اللہ اللہ کے آگے، فقد پس بے شک، صغت قلوبکما صغت کا مطلب پس بے شک سخت کا معنی جانا، جھک جانا، مائل ہو جانا، تمہارے دل جو ہیں وہ جھک جائیں گے، جی۔ پس بے شک جھک جائیں گے، قلوبکما تمہارے دل، تم دونوں کے دل، وَإِنْ اور اگر، تظاہرا اور اگر تم، علیہ اگر تم ایک دوسرے کو یعنی سپورٹ کرو گی، ظاہرہ پیٹ مدد کرو گی، ایک دوسرے کی مدد کرنا علیہ آپ کے اس کے خلاف، ٹھیک ہے نا جی، جی۔ اگر اس کے خلاف مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، وہ مولاہ اس کا مولا ہے، اور جبریل یعنی مراد ہی زمین سے مراد نبی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جبریل علیہ السلام بھی، اور وہ صالح مومنین اور صالح اہل ایمان بھی، والملائکۃ فرشتے بھی اس کے بعد، ظہیر مددگار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اے نبی، لما تحرم آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ جو اللہ نے حلال کیا، لکا آپ کے لیے، تبتغی آپ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی خوشنودی، واللہ غفور اور اللہ بخشنے والا، رحیم مہربان ہے، قد فرض اللہ اللہ نے فرض کر لیا، اللہ نے مقرر کر دیا، لکم آپ کے لیے، تحلت ایمانکم تمہاری قسموں کا کھولنا، واللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے، دوست ہے، وہو العلیم اور وہ علم والا، الحکیم و حکمت والا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اور جب نبی نے چھپایا، سرگوشی کی، اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اپنی کسی ایک بیوی سے، بعض کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو ایک مراد ہوتا ہے، بعض ازواجی اپنی بعض بیویوں کے سامنے، حدیثاً ایک بات، فلما نبأت بھی تو جب اس نے خبر دی اس کی، کسی اور کو بتا دیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا، حضرت حفصہ نے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس کو، علیہ اس پر، یہ نبی پر، عرفا تو اس نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا، بعضہ اس کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ اور اعراض کیا ان بعض سے، فلما نبأہا تو جب آپ نے خبر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بتا دی، خبر دے دی کہ معاملہ ہوا ہے، جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا اس کو بھی اس بات کے بارے میں، قالت تو وہ بولی، وہ زوجہ بولی، من انبا کا کس نے تو آپ کو خبر دی، ہذا اس کی، قال آپ نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے، ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرو، اللہ اللہ کی جانب، فقد صغت قلوبکما تو تمہارے دل جھک پڑیں گے، تمہارے دل جھک جائیں گے، یعنی اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس کے خلاف، یعنی رسول کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، ہوا وہ خود، مولا اس کا دوست ہے، وجبریل اور جبریل بھی، وصالح المؤمنین اور نیک مؤمن بھی، والملائکۃ اور فرشتے، بعد ذالک اس کے بعد، ظہیر مددگار، سب نبی کی مدد کرنے والے ہیں، عسا ربہ امید ہے کہ اس کا رب، یعنی آپ علیہ السلام کا رب، عسا ربہ امید ہے کہ اس کا رب، ان طلقکن اگر وہ طلاق دے دے تم کو، ان یبدلہ یہ کہ وہ بدل کر دے گا، ازواجن بیویاں، خیرم منکن جو تم سے بہتر ہوں گی، تم سے کیا ہوں گی، بہتر ہوں گی، اس معاملے میں تم سے بہتر ہوں گی۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ازواج مطہرات جو ساری نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، وہ باقی ساری امت سے
یعنی اللہ کی ان کا قرب زیادہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر وہ طلاق دے دے تو اللہ تم سے بہتر ان کو دے دیں گے. من کننا تم میں سے مسلمات جو کیا ہوں گی مسلمان ہوں گی، مؤمنات مؤمنہ ہوں گی، قانتات اطاعت گزار ہوں گی، تائبات توبہ گزار ہوں گی، عابدات عبادت گزار ہوں گی، سائحات روزہ دار ہوں گی، طیبات اور کیا ہوں گی سیبہ ہوں گی. سیبہ کا معنی ہے کہ جس نے شور دیکھا ہو پہلے. وہ ابکارا اور کنواری ہوں گی. کنواری اور اردو میں پتہ نہیں کیا لفظ اس کے استعمال ہوتا ہے سیبہ کے لیے، کنواری کے مقابلے میں سیبہ کا لفظ آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، قوا انفسکم تم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، ایسی آگ، وقودھا الناس والحجارہ کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ اس کے اوپر مقرر ہیں فرشتے، غلاظ سخت دل، شداد بڑے زور آور، لا یعصون اللہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، ما امرہم جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ اور کر گزرتے ہیں ما یؤمرون جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اتنی سخت آگ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تعتذروا اليوم تم کیا نہ کرو، تم معذرت نہ کرو آج کے دن، انما تجزون بے شک تمہیں جزا دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہو. یعنی کافروں کو جب دوزخ میں داخل کرتے وقت کیا ہوگا، ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی آج تمہاری عذر، تمہاری معذرت تمہاری کسی کام کی نہیں ہے، تم نے جو کیا تمہیں اس کا بدل ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، توبوا الی اللہ تم اللہ کی جانب توبہ کرو، رجوع کرو، توبۃ نصوحا ایسی توبہ جو خالص ہو، عسیٰ ربکم امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم وہ دور کر دے گا، معاف کر دے گا تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویدخلکم اور تم کو داخل کر دے گا جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار کی بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، یوم لا یخزی اللہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ما ہوں اس کے ساتھ، نورہم یسعی ان کا نور دوڑے گا، بین ایدیہم ان کے سامنے، وبی ایمانہم اور ان کے دائیں جانب، یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا آپ پورا کر دیجئے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا اور ہمیں بخش دیجئے، انک بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی اے ایمان والو، یا ایھا النبی اے نبی، جاہد الکفار آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم ان کے سختی کیجئے، ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، ظاہر پیچھے بیویوں کی مثال بیان ہوئی تو اب کچھ بیویوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے کہ جو واقعی بری تھی، تو ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور ان بیویوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو اچھی تھی، تو ان کو بیان فرمایا گیا. ضرب اللہ بیان کرتا ہے مثلا ایک مثال، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط کی بیوی کی، کانتا وہ دونوں تھیں، تحت عبدین میرے دو بندوں کے نیچے، ٹھیک ہے جی، تحت عبدین ہمارے دو بندوں کے نیچے، یعنی ان کے نکاح میں تھی، من عبادنا صالحین ہمارے ان بندوں میں سے جو دونوں نیک تھے، فخانتاہما تو ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا تو ان دونوں کے کام نہ آئی وہ خیانت، انہما ان دونوں کو، من اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، وقیلا ان سے کہا گیا ادخلا تم کہہ دیا گیا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ، النار آگ میں، مع داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ، جیسے دوسرے لوگ آگ میں داخل ہوں گے ان کو بھی داخل کر دیا گیا، تم بھی داخل ہو، یعنی تمہارا نام لکھ دیا گیا. ظاہر آگ میں داخلہ تو بعد میں ہوگا، اب پہلے سے طے ہو گیا. وضرب اللہ اور اللہ بیان کرتا ہے مثلا ایک مثال، للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی کی، آسیہ فرعون کی بیوی کی، حدیث میں آتا ہے کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع، کہ مردوں میں تو بڑے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں کامل گزری. اس میں امرأۃ فرعون کا بھی ذکر ہے، حضرت فاطمہ کی بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح حضرت عائشہ کا ذکر ہے. تو بہرحال فرمایا کہ امرأۃ فرعون اذ قالت جب انہوں نے کہا، کیا کہا، رب ابن لی اے رب بنا میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنت جنت میں، ونجنی اور مجھے نجات دے،
من فرعون فرعون سے وعملہ اور اس کے عمل سے ونجنی اور مجھے نجات دے من القوم الظالمین ظالم قوم سے ومریم ابنت عمران اور اللہ مثال بیان کرتے کس کی مریم بنت عمران کی التی احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی فنفخنا تو ہم نے پھونک دیا فیہ اس میں من روحنا اپنی روح سے وصدقت اور اس نے تصدیق کی بکلمات ربہا اپنے رب کے کلمات کی وکتبہ اس کی کتابوں کی وکانت من القانتین اور وہ تھی فرما برداروں میں سے ٹھیک ہے جی صدق اللہ مولانا العظیم ٹھیک ہے جی کوئی سوال تو نہیں کرنا آپ لوگوں نے